اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مارننگ ود قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ، اس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کریں گے اور دوسرے پارے کی یہ تیسری آیت ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے اقبال کا ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں. کہتے ہیں نا کہ اقبال کا جو ایک اشعار ہے وہ بھی بہت سے اشعار ان کے قرآن کی تفسیر میں ہیں، تو یہ ان کا شعر بھی انہی میں سے ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمنا، وہ ڈیزائر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک کین انٹرسٹ اور آپ کا جو ایک ریلیشن تھا بیت اللہ کے ساتھ، مسجد حرام کے ساتھ، کعبۃ اللہ کے ساتھ. ظاہر ہے وہاں آپ پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک نسبت تھی، اور ایک خفی حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. کہیں پر بھی ہمیں قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا ہو کہ جب آپ مدینے جائیں تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن 17 مہینے اللہ تعالیٰ کے خفی حکم کی بنا پر، جو آپ کو وحی خفی، وحی کے قسم وحی خفی بھی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور جیسے کوئی انسان اپنے محبوب کا منتظر ہوتا ہے، اپنے جس شخصیت سے اس کو محبت ہوتی ہے اس کا منتظر ہوتا ہے، بار بار دروازے کی طرف دیکھتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے کس ٹائم پہ آنا ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار اس کی نگاہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کانشیسلی انکانشیسلی اس کی نگاہیں دروازے کی طرف جاتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرتے تھے اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کب یہ حکم دے گا کہ میں قبلہ کی طرف رخ کر کے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایکشن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مینشن کیا ہے. آئیے باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ہم آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آیت کا ترجمہ پڑھنے سے بہت حد تک آیت کی وضاحت ہو جائے گی. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر باقی باتیں ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. قد، بے شک، نرا، ہم نے دیکھ لیا، تقلبا، بار بار اٹھنا، بار بار پھرنا، وجہی کا، آپ کے چہرے کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی،
پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیثما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو فولو وجوہکم اپنے چہروں کو پھیر لو اپنا رخ کر لو شطرہ اسی کی جانب وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے ہیں لَيَعْلَمُونَ ضرور وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وما اللہ بغافل عما یعملون جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکشن کو، آپ کے اس فعل کو، آپ کی اس خواہش کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے ایک اصول، پہلا اصول تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی آپ کے دل کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو، جب بھی کوئی آپ کی ڈیزائر ہو، تو لوگوں سے، کسی سے امیدیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان دل برداشتہ ہوتا ہے۔ یہی سے تو پھر ٹینشن کی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماریاں یہی سے تو شروع ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق جوڑا، اور انہوں نے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پہلا حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں کو، یہ اللہ کا ایک محبت کا اظہار ہے کہ پہلے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی میں نے خواہش پوری کر دی ہے، اور پھر ساری امت مسلمہ کو کہا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ جمع کا صیغہ آ گیا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لینا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، بیت اللہ جو ہے نا، بیت اللہ وہ وہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے اوپر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ باقی جو اتنی بڑی مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ اور حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر میرے خود مائنڈ میں یہ بات آتی تھی کہ حرام، ہم تو حرام چیز کو حرام کہتے ہیں، تو اللہ کے گھر کو کیوں مسجد حرام کہا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والی جگہ جہاں پر کوئی بھی غلط کام کرنا ناجائز ہے، جس کی حرمت ہے، جس کا احترام ہے، جہاں غلط کام کرنے حرام ہے، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، اور قتل و غارت کرنا حرام ہے، شکار وغیرہ کرنا حرام ہے۔ تو پورے مکہ کو بھی حرام کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شطرہ کہا نا، یہ نہیں کہا کہ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَام، جہت نہیں کہا اور طرف نہیں کہا، شطرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شطرہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک اورنج ہے، مثال کے طور پہ نصف کو کہتے ہیں، نصف، اور جیسے ایک اورنج ہے، سیمی نصف جو ہوتا ہے، سیمی ہاف، اس کو جب ہم سینٹر سے نائف کے ساتھ کاٹتے ہیں تو اس کی جتنی وہ اس کے پیسز ہوتے ہیں وہ سارے ہاف ہاف ہو جاتے ہیں، تو اس کو شطر کہتے ہیں۔ شطرہ، شطر المسجد الحرام۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سمت دیکھنی ہے، ڈائریکشن دیکھنی ہے کہ کعبہ کس ڈائریکشن میں ہے، آپ صرف ڈائریکشن دیکھیں گے کہ بیت اللہ یا کعبہ جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہے۔ اگر آپ سمت دیکھیں گے نا بالکل کعبے کی سیدھ میں، تو وہ جو ہے نا وہ حکم مشکل میں ڈال دیتا ہے، اسی لیے وہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ڈائریکشن دیکھیں گے، ہم سمت دیکھیں گے، بیت اللہ مسجد حرام یا مکہ کس طرف ہے۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا کے گھر نا دعوت میں گئے ہوئے تھے، کھانے کی دعوت تھی، اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز باجماعت پڑھائی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اب آپ یہ دیکھیے
یہاں پر ایک اور اصول سمجھ آتا ہے، دعوت پر گئے ہوئے ہیں تو بھی نماز نہیں چھوڑنی، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی وہی بنتی تھی جو بیت اللہ کی آتی ہے، لیکن جب مدینہ میں آ گئے تو اب شمال میں آپ کے بیت المقدس تھا اور جنوب میں مکہ تھا، کعبۃ اللہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو نماز کی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ چینج کیا، شمال سے جنوب کی طرف آئے۔ یعنی کیسے ہوا ہوگا آپ سوچئے کہ امام چل کر شمال سے جنوب کی طرف آیا، اور جب امام چل کے آیا ہے تو صحابہ اکرام آپ دیکھیں، ان کا ڈسپلن دیکھیں، مینٹلی وہ کس قدر پریپیئر تھے۔ یہ وہی بات نا کہ قانون سازی سے پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کی ذہن سازی ایسی ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے امام کی اتباع کرنی ہی کرنی ہے۔ آج ہم لوگ ہوتے سوچنے لگ جاتے بھئی یہ امام کو کیا ہوا ہے، اب کیا کرے، سوچ میں پڑ جاتے، لیکن نہیں، تمام صحابہ اکرام نے اپنا رخ چینج کیا، شمال سے وہ جنوب کی طرف آئے، اور پھر کیا تھا، مردوں کی جگہ پہ عورتیں اور عورتوں کی جگہ پہ مرد، اس طرح سے یہ ڈائریکشن چینج ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اعلان کر دیا گیا پورے مدینے کے اندر کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، اور جو نماز پڑھ رہا تھا بنو سلمہ کے اندر، کہتے ہیں فجر کی نماز کے وقت یہ اطلاع پہنچی، اور وہ لوگ جس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی لوگوں نے قبلہ چینج کیا۔ آپ صحابہ اکرام کا ڈسپلن دیکھیں، اس قدر وہ پریپیئر تھے، اس قدر وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک جماعت تیار ہوئی تھی کہ ادھر سے نبی پاک کا حکم آیا ہے، ادھر سے بس ان کے کانوں میں یہ بات پڑتی تھی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور وہ فوراً تیار ہو۔ نماز تو سکھاتی ہی ڈسپلن ہے، 5 وقت کی باقاعدگی، 5 وقت مردوں کا مسجد میں آنا، 5 وقت عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، تو گویا نماز تو ہمیں سکھاتی ہی ڈسپلن ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں آیت میں اہل کتاب کا ذکر کیوں آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، جو منصب ہے وہ ان کا ختم ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کا دور ختم ہو رہا ہے، ان کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اب پھر اگر امت یہ ہے تو پھر قبلہ بھی یہی ہونا چاہیے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، وہی قبلہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی مسجد جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی، ان کے لیے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جانتے تھے۔ اور یہ ہو کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آتی ہے، انہ الحق، کہ وہ جانتے تھے یہ نبی برحق ہے، یہ نبی قبلہ تعین کو ماننے والا ہوگا، بیت المقدس کو بھی ایز اے قبلہ یہ استعمال کرے گا، اور پھر بیت اللہ کو بھی یہ قبلے کے طور پہ ماننے والا ہوگا۔ وہ نبی مدینہ میں آباد ہی تو اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اس نبی نے اس شہر میں آنا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو یہ کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال سے واقف نہیں ہے۔ تو آیت سے ہمیں چند اصول سمجھ آئے ہیں۔ ایک نمبر 1 یہ کہ جو بھی دل میں خواہشیں ہیں، امیدیں ہیں، اللہ سے لو لگانی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ اصول سیکھا کہ دین اسلام کے اندر وسعت ہے، اس نے انسان کو کسی ایک
سمت کا پابند نہیں کیا بلکہ صرف ایک ڈائریکشن بتائی ہے. فَوَلُّوا وجوہکم شطرا کا لفظ استعمال کر کے اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں ہے، وسعت ہے. اور پھر یہاں سے ایک ہم نے یہ اصول سیکھا کہ نماز کی پابندی کا اصول سیکھا ہم نے، اور ڈسپلن سیکھا. اور دعوت میں گئے ہوئے تو دعوت میں بھی اٹھ کر نماز پڑھنی ہے. اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اب امت جو ہے وہ اب منصب امت محمدیہ کو مل چکا ہے، دنیا میں تبدیلی لانے کا، اللہ کے دین کو اللہ تک پہنچانے کا. آج جو برائیاں آج کے دور میں ہمیں اپنے ارد گرد جو بھی برائیاں نظر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بے حیائی ہے، ہومو سیکشولیٹی ہے، LGBTQ ہے. یہ سب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، اگر ہمارے محلے میں گندگی پھیل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہم کس پر ڈالتے ہیں؟ صفائی کرنے والی کمپنیوں پر کہ وہ نہیں آ رہے، وہ صفائی نہیں کر رہے، گورنمنٹ صفائی نہیں کروا رہی. تو بالکل ایسے ہی جو معاشرتی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے امت محمدیہ کو بھیجا. ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، ہم اصل وجہ ہیں. ہم نے دین کی تبلیغ چھوڑ دی ہے، دعویٰ کا کام چھوڑ دیا ہے، داعی بننا چھوڑ دیا ہے. داعی بننا کتنا اہم، آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور سب کچھ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن داعی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر تبھی تو برائیاں پھیلی ہیں. اللہ نے ایک امت بھیجی تھی جس نے نبیوں کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا. جب وہ نہیں پہنچائیں گے تو ظاہر ہے پھر برائیاں تو پھیلیں گی، اور پھر مجرم ہم بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے سمجھی ہے آیت نمبر 144. اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.